جانوروں کو عبادت کے نام پر مار کر ظلم کیا جاتا ہے، یعنی قربانی جو کی جاتی ہے جانوروں کی، وہ جانوروں کے اوپر ظلم، ہم مسلمان جانوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قربانی تو دراصل انسان کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سلسلہ انسان سے شروع ہوا تھا، حضرت اسماعیل سے۔ تو انسان کیوں قربانی کیے جاتے؟ مطلب اچھا، بس انہوں نے یہ کر کے کوشچن مارک ڈال دیا بڑا کہ انسان کسی ویجیٹیرین کا شبہ ہے جس کو گوشت والی جانور ذبح نہیں ہونے دیں۔ جی اچھا شبہ لائے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انسان ذبح کیے جاتے تو ظلم نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان کیوں نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا انسان ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم، تو پھر آپ اس کو ظلم نہیں کہیں گے؟ جب اس کو بھی ظلم کہیں گے تو پھر آپ نے سوال میں خام کا پک لگائی۔ ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حیوانات کی بات جہاں تک کہ حیوانوں کو ذبح کر کے ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم ذبح نہیں کرتے تو کیا وہ پھر بھی وہ تا قیامت حیوان باقی رہیں گے، مریں گے نہیں؟ یعنی یہ تہمت تو آپ ہم پہ لگا رہے، ذبح کر کے آپ نے مار دیا اور ظلم کیا عبادت کے نام پہ، بالفرض ہم نہیں کرتے یہ ظلم، تو کیا خیال ہے یہ جانور زندہ باقی رہیں گے قیامت تک؟ کیا آپ کے جو گو ماتا کے تصور کے تحت وہ گو ماتا زندہ رہتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے مرتی پھر بھی ان کو کون مارتا ہے؟ اس کا مطلب ان کے مارنے والا جو بڑا ظالم ہے، کیونکہ ہم ذبح کریں ظالم تو ہم نہیں ذبح کریں پھر بھی وہ مریں، مارنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو رب کائنات مارنے والا، تو پھر آپ یہ کہیں گے وہ ظالم ہے، کیونکہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ مارنا ذبح کرنا یہ ظلم ہے، تو پھر تو یہ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی کہ اللہ مارتا ہے، اور اللہ نہ صرف حیوان بلکہ انسانوں کو بھی مارتا ہے، تو مارنے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہیں گے اللہ ظالم ہے، اور آپ اپنے عقیدے تصور میں جس کو بھی خدا مانتے ہیں تو آپ کہیں جی یہ وہ جو بھی بھگوان آپ مثلا کہتے ہیں تو وہ بھگوان ظالم ہے، تو جب وہ خود ظالم ہے آپ کے نظریے کے مطابق، تو دنیا میں عدل کہاں سے لائے گا پھر؟ یا پھر آپ دنیا میں عدل کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ہم نے اگر ذبح کر کے ظلم کر لیا تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو ظلم کرتا ہے تو لہذا اس ظالم کی رعایت ظلم ہی کرے گی اور کیا کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو معلوم ہے کہ جب وہ بھی مارتا ہی ہے اپنے وقت کے، اور اس کو آپ ظلم نہیں کہتے کہ بھائی اس کی مرضی، اس کا اپنا ایک نظام ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں، تو آپ یہاں بھی یہی کہیں جب وہ ایک کسی حکمت کے تحت مارتا ہے اور اس کو آپ حکم نہ مان رہے ہیں، تو جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو اب اس کو بھی ماننے کی بھی کسی حکمت کے تحت ہی ہو رہا ہے، بغیر کسی حکمت کے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی قاعدے اور حکمت کے تحت، تو اس لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اور پھر اور تو اور خود جانوروں کے اندر بھی جانوروں کو مارتے ہیں، آپ انسان ہی پر ظلم کی نسبت کیوں کرتے؟ ان جانوروں کو بھی ظالم کہے، شیر ہرن کو مارتا ہے، پھر بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گوشت خور جانور پیدا کیے، شیر ہے، چیتا ہے، یہ تو گوشت کھاتے ہیں، یعنی مطلب اس جانوروں کو کھاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان سب کو جانور ظالم قرار دے کہ یہ سب ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حیوان بھی حیوانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم سب اللہ کے منشے سے ہو رہا ہے بقول آپ کے۔ ایون ایسے جانور بھی ہیں کہ جو زبان نکال کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو مکھیاں، چیونٹیاں، پتنگ اس کی زبان پہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ایک خاص مٹھاس اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جمع ہو جاتے اس کے وہ اندر کھینچ لیتے زبان کو، وہ ان کی خوراک غذا بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے کیا، تو قدم قدم پر جب وہ جانور مر رہے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، تو ساری نسبت ظلم کی اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو کیا آپ اللہ کو ظالم کہنے کو تیار ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی جوئیں پکڑ کے پٹک کر کے مارتے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جوں جو ہے وہ بھی تو جاندار ہے نا، آپ کو تو جاندار کے مارنے پہ ظلم نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کے ہاں بھی کتنے ایسے تصورات، کتنی دوائیں ایسی بنتی ہیں جس کے اندر یہ جانور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہے کہ آپ چمڑے کے جوتے جو پہن رہے ہیں، یہ کسی جانور کے چمڑے تو ہیں بالکل جو ذبح ہوئے ہیں، وہ ذبح جو ظلم ہوا اس ظلم کو آپ نے گوارا کہ بلکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، جوتے خریدے چمڑے کے،
آپ تو ویجیٹیرین جوتے پہننے چاہیے، آپ کو سبزی کے جوتے پہننے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ ظلم کی نسبت کرنا غلط ہے، کیونکہ کسی حکمت کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ عید الاضحیٰ کے اندر قربانیاں جو ہے وہ کر دی جاتی ہے لہذا یہ ظلم ہے، نہیں، یہ اللہ کا عدل و حکمت ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی چیز کو نہ چھیڑا جائے، وہ بڑھتی جائے، تو اس کا بہت زیادہ بڑھ جانا یہ خود انسانیت کے لیے آفت بن جاتا ہے۔ دیکھو انسان ابتدا آفرین سے اب تک زندہ رہتے سارے، تو کہاں سماتے؟ اور خزانے جو زمین و آسمان کے کیسے لوگوں کو ڈیوائیڈ پورے ہوتے، لیکن وہ حکمت اللہ جاری کی، لوگوں کو مارتا رہتا، اگلی کھیپ آتی رہتی، مارتا رہتا، کھیپ آتی رہتی ہے، تاکہ زمین و آسمان کے خزانے عدل سے سب کو پہنچتے رہیں۔ تو آج تک انسانیت مرتی چلی آ رہی ہے، آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آیا، اس کو آپ عین عدل کہتے ہیں۔ بھائی اگر سارے زندہ رہتے تو رہتے کہاں بھائی؟ ہیں گھر کے افراد جو ہے وہ بیٹیاں بیاہ کے دوسرے گھروں کی نہ کرے تو بھرے کی جگہ ہی نہ بنے، پوتے نواز سے آ جائے تو دادا ابا مرے نہ تو پوتا کہاں بیٹھے گا؟ تو یہ ساری حکمت کے تحت آپ اس کو مانتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جانور اگر اسی طرح زندہ رہتے اور حلال جانوروں کی ذبح کا بھی تصور نہ ہوتا تو جگہ کہاں ہوتی؟ بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا، تو مجھے خاکہ سے یاد ہے کہ انڈیا کے اندر وہ گائے اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور اس کے اندر وہ پوائزن پیدا ہو گیا کوئی، جس کی وجہ سے یہ گائے دنیا بھر میں بانٹنی پڑی، بلکہ آپ نے ان کو وہاں پہ ڈمپ کیا، ہلاک کیا گاؤں کو، دوسرے ملکوں نے مانگا یہ گائے ہمیں دے دو۔ آپ کی انڈیا میں گائے گو ماتا کے تصور کے تحت گائے اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ خاص قسم کا پوائزن کا شکار ہو گئی اور آپ پریشان ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی حکمت کہ یہ ذبح کے تصور سے نیا مال آتا رہتا ہے، پہلا ذبح ہو رہا ہے، نیا مال آ رہا ہے۔ جیسے انسان کے خون میں 4 مہینے کے بعد پہلا خون چلا جاتا ہے، نیا خون آ جاتا ہے، اور یہی حیات اور زندگی ہے۔ اس طرح کائنات کے حیات اور زندگی کا تصور یہی ہے کہ جانور ذبح ہو کے آگے چلتے جائیں۔ لہٰذا وہی ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہوتے رہتے ہیں اور نئے آتے رہتے ہیں، تو دنیا کے اندر جینے کی جگہ قائم رہتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں انسان ذبح ہونا چاہیے، کیونکہ اصل قربانی کا ثبوت تو انسان سے چلا، کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چھری کے نیچے رکھے تھے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اگر وہ انسان ذبح ہو جاتا، اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جاتے، تو یقین ہم بھی آج اپنی اولادوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے۔ وہ تو ذبح نہیں ہوا تھا، اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت کا دمبا لا کے اس کی چھری کے نیچے کر دیا، تو اللہ نے خود ہی انسان کا بدل ایک جو ہے جانور جنت سے اتار دیا، تو لہذا اسی بدل کے تصور کے تحت ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اگر وہ انسان ذبح ہو جاتا تو ہم یقیناً کرتے، لیکن وہ نہیں ہوا، جانور اس کی جگہ، لہذا وہ سنت قائم ہو گئی کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم کی جو ہے باپ ابراہیم کی سنت یہ ہے، اب تم جانور ذبح کرو، قربانی کرو، لہذا اس لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ورنہ ہم انسان ذبح کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فی نفسی ہی انسان ذبح کرنا ہی عمدہ چیز ہے، کیونکہ وہ چھری کے نیچے رکھ کے اشارہ اللہ نے دیا ہی یہی کہ اصل میں انسان کا ذبح خود اپنی ذات میں بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس کا ذبح ہونا یہ باقی انسانیت کی بہت بڑی حیات کا باعث ہے۔ تو چھری کے نیچے رکھنا، کیونکہ آپ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے چھری کے نیچے تک لائے کیوں، ضرورت کیا تھی، پہلے دمبا آ جاتا۔ وہ اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ فی نفسی انسان کا ذبح ایک اعلیٰ چیز ہے، کیوں کہ اس ذبح سے باقی سب کو حیات ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ چونکہ انسان کے حقوق دوسرے انسانوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی انسانوں کو ذبح کی اجازت نہیں ہوئی، ورنہ آپ دیکھتے شہادت، شہید ہونا یہ ہر قوم کے اندر اعزاز ہے۔ بالکل اب تو دوسری قومیں بھی مرنے والوں کو شہید ہی کہنے لگی ہیں، ہندو بھی شہید ہی کہتے ہیں، سکھ بھی شہید کہتے ہیں، حالانکہ شہید ہی اسلام کا ورڈ ہے۔ تو شہادت اتنا اونچا مقام کہ وہ شہید ہو گیا جی ملک و قوم کے لیے، دین و مذہب کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا بھی مر جانا، ذبح ہو جانا، کٹ جانا، یہ خود اپنی ذات میں اعلیٰ چیز ہے۔ تبھی تو شہادت کا مقام کہاں پہنچتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، نہ زبان سے نہ گمان سے، تصور بھی نہ کرو وہ زندہ ہے، بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی اس کا ذبح ہونا انسان کا اعلیٰ چیز ہے، چنانچہ شہادت کے مقام اعلیٰ کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شہید کو اللہ کیا کتنا بڑا اعزاز، بلکہ ہر قوم میں اعزاز ہے۔ لیکن
ذبح پریکٹیکلی آج قربانی کے طور پہ اس لیے نہیں کیا جاتا، اور نہ اللہ نے اپنی اس تاریخ کے اندر اسماعیل ذبح اللہ کے وقت بھی اجازت دی. کیوں کہ انسان اصل میں حیوانوں کی طرح نہیں ہے، اس کے حقوق ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے باپ دادا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے برابر کے پورے حقوق جڑے ہوئے ہیں. اب ایک انسان دیکھو دنیا سے مرتا ہے تو کتنوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، اولاد یتیم ہو جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتی ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، ماں باپ بیچارے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں، باپ مرتا ہے نیچے سے. تو رشتے چونکہ جڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ، تبھی اللہ نے انسانوں کو ذبح کا حکم نہیں دیا کہ اگر اس بیٹے کو ذبح کریں گے تو بیٹے کے اپنی ذات کی حد تک معاملہ نہیں ہے. یہ بیٹا باپ کا کل سہارا بننا تھا، ماں کی آنکھوں ٹھنڈک بننا تھا، بھائیوں کے لیے تسکین بننا تھا، بہنوں کے لیے ایک آبرو بننا تھا. تو یہ سارے حقوق تلف ہو گئے. تو ایک اللہ نے اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے مخلوق کے کتنے حق تلف کر دیے. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے اس حق کے لیے کہ اولاد کو ذبح کرو، انسان ذبح کرو، میرا حق پورا ہو. اللہ کا نہیں، میرے ایک حق کا کیا، میں تو خدا ہوں، میں تو مستغنی ہوں، لیکن یہ بیچارے غریبوں کے جو انسانوں کے حقوق تلف ہوں گے، یہ بیچارے کہاں جائیں گے. لہذا انسان ذبح نہیں کرنے دیا کہ انسان انسانوں کے ساتھ زندہ رہے تاکہ ایک دوسرے کے حقوق پورے ہوں، سب کے سہارے قائم رہے. ہاں اس کی جگہ تمہیں جنت کو دمبا بھیج دیا، اس کو ذبح کر دو تاکہ جو ہے تمہارا عمل بھی پورا ہو جائے اور سب کے حقوق بھی تلف نہ ہوں. اس وجہ سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس حکمت کے تحت، اور انسانوں کو ذبح نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کے حق تلفی نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت. یہ آپ نے ایکسپلینیشن بہت اچھی دے دی ہے.